صرف 30 دن تک چینی چھوڑنے سے آپ کے جسم میں حیرت انگیز تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ایڈڈ شوگر چھوڑنے کے بعد جسم کے اندر کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا، کیونکہ آخر پوائنٹ وہ ہوتا ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے، ہم نیچرل شوگر کی بات نہیں کر رہے۔ جو شوگر پھلوں اور دودھ میں ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ایڈڈ شوگر کی، یعنی وہ چینی جو سافٹ ڈرنکس، بسکٹس، کیک اور مٹھائیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ تو آپ کا بلڈ شوگر اچانک تیز بڑھتا ہے اور کچھ دیر بعد اتنی ہی تیزی سے نیچے آ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے انسان کو بار بار میٹھا کھانے کا دل کرتا ہے۔ لیکن جب آپ شوگر چھوڑ دیتے ہیں تو پہلے کچھ دن تھوڑے مشکل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو کریونگز، تھکان یا موڈ میں تبدیلی محسوس ہو سکتی ہے، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کا جسم نئے عادت کے ساتھ خود کو ایڈجسٹ کر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے، پہلے ہفتے کے بعد آپ کے جسم میں کیا بدلاؤ آنا شروع ہوتے ہیں؟ چلیے اب اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ شوگر چھوڑنے کے بعد پہلا ہفتہ سب سے زیادہ چیلنجنگ ہو سکتا ہے۔ اس دوران کئی لوگوں کو میٹھا کھانے کی بہت زیادہ کریونگ ہوتی ہے۔ یہ بالکل نارمل بات ہے، کیونکہ آپ کا دماغ اور جسم پرانی عادت کے مطابق ری ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ہمت نہ ہاریں تو دھیرے دھیرے یہ کریونگز کم ہونے لگتی ہیں۔ اس وقت زیادہ پانی پینا بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے، اور اچھی نیند لینا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ کئی لوگ پہلے ہی ہفتے کے بعد خود کو پہلے سے زیادہ فریش محسوس کرتے ہیں۔ ان کی انرجی دن بدن زیادہ اسٹیبل رہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بلڈ شوگر میں بار بار آنے والے تیز اتار چڑھاؤ کم ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہر انسان کا جسم ایک جیسا نہیں ہوتا، اس لیے ہر کسی کا تجربہ بھی الگ ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کو صرف چند دنوں میں ہی فرق محسوس شروع ہوتا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کو اس کے لیے زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے ہفتے کی۔ یہیں سے کہیں دلچسپ تبدیلیاں نظر آنی شروع ہو سکتی ہیں، اور شاید ان میں سے کچھ نے آپ کو حیران بھی کر دینا ہو۔ آخر دوسرے ہفتے میں ایسا کیا ہوتا ہے؟ چلیے اگلے حصے میں اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ جب آپ شوگر چھوڑنے کے دوسرے ہفتے میں شامل ہوتے ہیں تو آپ کا جسم دھیرے دھیرے اس نئے عادت کا عادی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی میٹھا کھانے کی طلب پہلے سے کم ہو گئی ہے، اور ان کا کھانا کھانے کا کنٹرول بھی بہتر ہو رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ اپنی پرانی روٹین کو بدل رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ میٹھی چیزیں کم کرتے ہیں تو اکثر آپ کے ڈائٹ میں صحت مند چیزوں کی جگہ بننے لگتی ہیں، جیسے پھل، سبزیاں، پروٹین اور بہتر غذا۔ دوسرے ہفتے میں کچھ لوگ اپنی انرجی میں بہتری محسوس کرتے ہیں۔ انہیں دن کے درمیان اچانک تھکان کم محسوس ہو سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، صرف شوگر چھوڑنا ہر مسئلے کا علاج نہیں ہوتا۔ صحت کے لیے پوری لائف اسٹائل کا بہتر ہونا ضروری ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے ہفتے کی طرف۔ اس وقت تک آپ کا جسم نئے روٹین کا زیادہ عادی ہو چکا ہوتا ہے۔ کئی لوگ اس اسٹیج پر اپنے کھانے کے فیصلے زیادہ بہتر طریقے سے کر پاتے ہیں۔ انہیں سمجھ آنے لگتی ہے کہ کون سی چیز ان کے جسم کے لیے بہتر ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنی عادتوں پر کنٹرول حاصل کرنا سیکھتے ہیں، اور یہی چھوٹی چھوٹی عادتیں لمبے وقت میں بڑا فرق پیدا کرتے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے، 30 دن پورے ہونے کے بعد جسم میں کیا بدلاؤ آ سکتے ہیں، اور کیا شوگر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینی چاہیے؟ اس کا جواب ہم اگلے پارٹ میں جانیں گے۔ 30ویں دن بعد کیا ہوتا ہے؟
جب شوگر چھوڑے ہوئے 30 دن پورے ہو جاتے ہیں تو اکثر لوگ اپنی صحت اور عادتوں میں کچھ پازیٹیو تبدیلیاں محسوس کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو نظر آ سکتی ہے وہ ہے میٹھی چیزوں کی کریونگ کا کم ہونا۔ آپ کو ہر وقت چاکلیٹ، کولڈ ڈرنکس یا مٹھائی کھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ آپ کا ٹیسٹ بھی دھیرے دھیرے بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو چیزیں پہلے کم میٹھی لگتی تھیں وہ بھی اب زیادہ پسند آنے لگ سکتی ہیں۔ کچھ لوگ اس دوران اپنے وزن میں بھی فرق محسوس کرتے ہیں، لیکن وزن کا کم ہونا صرف شوگر چھوڑنے پر ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ اس کے لیے پوری ڈائٹ اور فزیکل ایکٹیویٹی بھی ضروری ہوتی ہیں۔ شوگر کم کرنے کا ایک اور فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا کھانے پر زیادہ کنٹرول محسوس کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زندگی بھر ہر میٹھی چیز سے دور رہنا ضروری ہے۔ ہر چیز میں بیلنس رکھنا سب سے بہتر طریقہ ہے۔ کبھی کبھی تھوڑی سی مٹھاس انجوائے کرنا اور صحت مند روٹین رکھنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو اگر آپ شوگر کم کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو چھوٹے اسٹیپ سے شروع کریں۔ سافٹ ڈرنکس اور زیادہ ایڈڈ شوگر والی چیزیں کم کریں۔ یاد رکھیں، صحت ایک دن میں نہیں بنتی بلکہ روز کی چھوٹی چھوٹی اچھی عادتوں سے بنتی ہے۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر کریں اور ایسی ہی صحت سے جڑی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔